بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 92 کی تھی۔ ہم نے یہ پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی واپسی جب تیسری مرتبہ آئے یعقوب علیہ السلام کے حکم پر مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، تو اس وقت انہوں نے آ کے جس قسم پرسی کے حالات کو واضح کیا تو یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو یاد دلایا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب وہ بات یاد دلوائی تو وہ شرمندہ ہوئے کافی، تو انہوں نے اس وقت معافی مانگی تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی ملامت نہیں ہوگی تم پر۔ تو یہ ملامت کے الفاظ اسی کے اوپر تفصیل کے اندر میں نے بتایا تھا کہ یہی الفاظ سیم ٹو سیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے اوپر بیان کیے تھے، اور اس صورت کے شان نزول بھی فتح مکہ کے حالات اور اس سے پہلے کے حالات تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طریقے سے مشکلات آ رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کہ پیغمبر تم برداشت کرو، صبر کرو، ایک وقت آئے گا جس طرح یوسف مشکلات کے اندر صبر کرتے رہے، ایک وقت آیا کہ وہ بڑے تخت کے اوپر بیٹھ کے اے پیغمبر آپ بھی صبر کریں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایک بڑا سارا مقام دے گا، اور یہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، سر تسلیم خم کر لیں گے۔ تو وہی بات ہوئی، اور یوسف علیہ السلام نے کہا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے رحم کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں میں سے۔ پھر آگے فرمایا کہ اذهبوا، لے جاؤ، بقمیصی، میری قمیض، هذا یہ، فألقوه، پھر ڈال دو اسے، علی وجہی، چہرے پر، ابی، میرے والد کے، یأتی بصیرا، وہ ہو جائے گا دیکھنے والا، وأتونی، اور لے آؤ میرے پاس بھی، اہلکم، اپنے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب۔ اب یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے باپ کے اتنے برے حالات سنے کہ وہ باپ جو ان سے نا اتنے بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، اور غموں کی وجہ سے، مشکلات تکالیف کی وجہ سے، اور فائنینشلی کنڈیشن کی وجہ سے کافی زیادہ وہ بیمار بھی رہتے ہیں، اور ان کے مالی حالات جو گھر کے تھے وہ بڑے نازک ہوئے پڑے تھے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ان سے وہ اپنی قمیض دی اپنے بھائیوں کو، اور کہا کہ یہ جا کے میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈال دینا، اس کے چہرے کے اوپر ڈالنے سے ان کی بینائی جو چلی گئی تھی وہ واپسی آ جائے گی، جس کا ہم نے پیچھے تذکرہ کیا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ وہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھی غم کے مارے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر سے غم سے بھرا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، تو وہی یوسف علیہ السلام انہی غموں کا مداوع کرنے کے لیے وہی جو مشکل اور جو ایک نئی بیماری آئی تھی کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی، آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا، بینائی چلی گئی تھی رو رو کے، ان آنکھوں کی بیماری کا علاج جو ان سے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی۔ اب یہ قمیض کیا آنکھوں کی بینائی کا حل تھا؟ بینائی کا حل تو نہیں تھا، لیکن یہ ایک معجزے کے طور پہ یوسف علیہ السلام نے بھیجی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نبی بن چکے ہوئے تھے، نبی بن چکے تھے، اسی لیے اپنی قمیض بھیجی کہ جاؤ اور جا کے میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈال دینا، اس کی بینائی واپسی آ جائے گی، ابھی یأتی بصیرا، میرے والد ہو جائے گا دیکھنے والا، وأتونی بأہلکم اجمعین، اور ساتھ میں ایک انسٹرکشن یہ دی کہ تم جا تو رہے ہو، باپ بھی دیکھنے والے ہو جائیں گے، پھر تم نے سارے خاندان کو لے کے جو ان سے آ جانا میرے پاس، تم نے اکیلے نہیں جانا، وہاں پر رہنا نہیں ہے، اب سارے خاندان کو پکڑو، اٹھاؤ اور مصر کے اندر آ جاؤ، کیونکہ کنعان کے جو حالات ہیں جہاں پر تم لوگ رہتے ہو، شام کے کنعان کے علاقے کے اندر، وہاں کے حالات بہت زیادہ ڈاؤن ہوئے فائنینشلی حالات نا، تو تم نے اس طرح کرنا ہے کہ اب سارے گھر والوں کو لے کے میرے پاس آ جانا، میرے پاس آ جانا، کیونکہ یہاں پر حالات تھوڑے اچھے ہیں تو تم یہاں پر اچھے طریقے سے سروائیو کر لگو۔ ولما، اور جب فصلت العیر، جب جدا ہوا قافلہ، قال، کہا ابوہم، ان کے والد نے، انی، بے شک میں، لاجد، البتہ پاتا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو یا ہوا، لولا، اگر نہ، ان، یہ کہ، تفندون، تم بہکا ہوا کہو مجھے۔ اب وہاں سے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو قمیض دی اور کہا کہ چلے جاؤ۔ اب وہ وہاں سے نکلے ہی ہیں تو یعقوب علیہ السلام گھر کے اندر ہیں، یوسف مصر کے اندر ہیں، یعقوب شام کے اندر ہیں، اور وہ سارے کے سارے بھائی ابھی رستے کے اندر ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کو کسی طور پہ پیغام نہیں ملا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور قمیض لے کے آ رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام
فوراً سے گھر والوں سے کہنے لگے، وہاں پر بھتیجے بھانجے سارے موجود ہوں گے، بھائیوں بیٹوں کے آگے پوتے وغیرہ سارے موجود ہوں گے، تو وہ سارے موجود تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یوسف کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ اب ایک تو نبی ہونے کے ناطے آ رہی، دوسری بات کہ جب فاصلے کم ہونا شروع ہوتے ہیں نا محبت کے اندر، تو اس وقت انسان کی فیلنگز ہی الگ ہو رہی ہوتی ہیں، وائبز ہی چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان کو بڑا اندر سے بڑا اچھا سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، انسان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار شاید میں مکمل سا ہونے جا رہا ہوں، میں مکمل ہوتا جا رہا ہوں، میرا جسم مکمل ہوتا جا رہا ہے، میری روح مکمل ہوتی جا رہی ہے۔ تو نے کہا آج ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ دوسری ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، ہر انسان کے جسم کی الگ الگ خوشبو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کہ آپ کسی کا ہاتھ زیادہ دیر کے لیے پکڑ کے رکھیں، اس کے بعد جب اس ہاتھ کو اسمیل کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں سے اس شخص کے ہاتھ کی اسمیل آئے گی، اس شخص کے جسم کی اسمیل آئے گی جس شخص کا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ کبھی نہ اگر اس بات پہ یقین نہ ہو تجربے کے لیے کبھی اپنے والدہ کا ہاتھ کوئی 2-4 گھنٹے یا گھنٹے کے لیے پکڑ کے رکھیں، کبھی مارکیٹ جائیں تو ہاتھ پکڑ کے رکھیں تو اس سے محسوس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ میں خوشبو پاتا ہوں یوسف کی۔ اب جیسے جیسے یوسف کی قمیض آ رہی ہے، یوسف خود نہیں آ رہی، یوسف کی قمیض آ رہی ہے، تو وہاں پر یعقوب یعنی باپ جو ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے محبوب کے جسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا کہ لولا ان تفندون، اگر نہ تم یہ کہو کہ میں بہکا ہوا ہوں، یعنی کہ پوتوں سے یہ کہا کہ مجھے یوسف کی جسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب جیسی یہ بات کی تو ساروں نے کہا کہ اب چھوڑیں دادا جی، کون سی باتیں کرتے ہیں آپ، وہ پتہ نہیں چلے گیا یوسف اور آپ ابھی تک جو ان سے نا وہ بہکی بہکی سی باتیں کرتے ہیں، پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں، بھول بھی جائیں اس کو کب تک نہیں بھولیں گے، آخر وہ مر چکا ہے، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ اب ایسی باتیں کہیں تو، اور پھر کہا کہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہوگی، آپ ویسے نا دماغ تھوڑا سٹیا سا گیا، آپ بہک سے گئے ہیں، اب آپ کو باتوں کی سمجھ نہیں آتی، اب آپ بہکی بہکی سی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جن کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جب انسان محبت کے اندر چلا جاتا ہے، محبت کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، انسان ایسی ایسی باتیں کرنے لگتا ہے بعض اوقات جن کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک مثال کہ انسان اپنے محبوب کی خوبصورتی کا تذکرہ ان الفاظ کے اندر کرتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے کہ اور اس خوبصورتی کو اتنا گلیمرائز کرتا ہے کہ اتنی خوبصورتی حقیقت میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ شیطان اس کو گلیمرائز کر کے دکھاتا ہے نا، تو یہ وہی چیز ہے۔ لیکن یہاں پہ شیطان کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن وہ محبت کا تو عمل دخل ہے۔ اور کہا کہ تم مجھے بہکا بہکا نہ کہو، کیونکہ میں تو پیغمبر ہوں، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، رب نے مجھے بتایا ہے، تم مجھے بہکا کہو گے، تم تو ایک عام بندے ہو، تمہیں کیا علم کہ ادھر سے کیا چیز آ رہی ہے، مجھے خوشبو کیوں آ رہی ہے، تمہیں کیا علم ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم تھا جو کہ یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ اب ایک چیز سوچنے والی یہ ہے کہ قمیض وہی ہے، وہی قمیض جو کہ یوسف کے بھائی کنویں سے جو سے نا اس کی قمیض اتار کے کنویں کے اندر پھینک کے لے کے آئے ہیں باپ کے پاس، یعقوب کے پاس۔ یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتہ لگا کہ گھر سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر کنویں کے اندر یوسف موجود ہے جن کی قمیض میرے پاس ہے، اور وہی قمیض جب مصر سے نکلی ہے تو خوشبو کنعان کے اندر، شام کے اندر آ رہی ہے، اتنے میلوں کے فاصلے سے بھی وہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جو ان سے ہوتے ہیں، جو نبی جو ان سے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا۔ میرے لیے ایک چیز غیب ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، اس طرح میں نے اس ٹائم بھی مثال دی تھی، آپ کو نہیں پتا کہ بلکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیمرے کے پیچھے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو کیمراز آف ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میرے لیے وہ چیزیں غیب ہیں جو آپ وہاں پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کے لیے چیزیں غیب نہیں ہوں گی جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو ان کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن میرے لیے وہ چیزیں غیب ہوں گی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس فارمولے کو تھوڑا سمجھیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے وہ تمام چیزیں غیب ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے لیے وہ چیز غیب کا علم نہیں رہتی جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی جو وحی آ جاتی ہے وہ پیغمبر کے لیے تو غیب کا علم نہیں رہتی، ہمارے لیے پھر بھی غیب کا علم ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کو علم ہے، ہمیں پھر بھی علم نہیں ہے۔ سمجھ کی بات کو؟ یہ طریقہ کار ہے۔ صرف اس اصول کے اوپر رہنا، وہ اتنے لمبے چوڑے جھگڑے کے اندر نہیں پڑنا کہ پیغمبر کو غیب کا علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، رسولوں کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ صرف اتنا سا فارمولہ کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ علم ہوتا ہے۔ جس طرح وحی کا علم ہے، وحی کا مجھے نہیں پتا کہ وحی کے اندر کیا ہوتا ہے،
کیا موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کون کون سی نازل ہوئی؟ مجھے نہیں علم اس چیز کا. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک عام انسان ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، ہم موسیٰ نہیں ہیں، ہمیں نہیں علم اس کے بارے میں کہ وہ کیا کیا وحی نازل ہوتی رہی ہے. تو ہمارے لیے تو غیب تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ غیب نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی طرف نازل ہوتی تھی. بس اتنی سی بات. اس کو یہ بھی کہہ لے کہ ان کو غیب کا علم ہوتا بھی تھا اور نہیں بھی ہوتا تھا، جتنا ہوتا تھا وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کی صورت میں ہوتا تھا. آگے فرمایا قالوا، نے کہا اللہ قسم اللہ تعالیٰ کی، انک بے شک آپ لفی ضلالک البتہ غلطی میں ہیں اپنی، القدیم پرانی. اب وہ یعقوب علیہ السلام کے سارے پوتے یعقوب علیہ السلام کو کوس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ ابھی بھی وہ جو ہے نا اسی بہکی باتوں کے اندر ہی ہیں، ابھی بھی اسی شک کے اندر ہے کہ شاید یوسف زندہ اور میرے بچوں نے یعنی ان پوتوں کے باپ نے ساروں نے غلطیاں کی ہیں اور وہ جو ہے نا دھوکہ دیا یعقوب علیہ السلام کو. وہ سارے بچے تو یہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ بچوں نے تو جا کے دیکھا نہیں تھا کہ بھئی ہمارے باپوں نے کیا کام کیا ہے، کون سی حرکت کی ہے یوسف کے ساتھ، انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا. تو لیکن پیغمبر نے یعقوب علیہ السلام کو تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی. تو یہاں پر وہی بات کہ وہ پوتے تو اسی چیز کی بنا پہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے ان کے سامنے ہوا. ان کے سامنے یہ ہوا کہ وہ وہاں پر کنویں پھینکتے ہوئے شامل نہیں تھے، لہٰذا ان کو علم نہیں تھا کہ وہ کس نے پھینکا ہے. تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یوسف واقعی بھیڑیا کھا چکا ہوا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، یوسف زندہ ہے، میرے یوسف کا غم ہے، میرے یوسف کا غم ہے، یوسف پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. یہ آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو، یہ پرانی باتیں ہیں. فلما پھر جب ان یہ کہ جا آ گیا البشیر خوشخبری دینے والا، القاہ اس نے ڈالا اسے، علی وجہہ اس کے چہرے کے اوپر، فرتد بصیرا تو ہو گیا وہ دیکھنے والا. قال اس نے کہا علم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تھا تمہیں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. سبحان اللہ، قربان جاؤں وہ محبوب کی قمیض یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر ڈالی، چہرے کے اوپر ڈالی، بنائی واپسی آ گئی. کیا معجزہ ہے کہ پوری زندگی غموں کی وجہ سے روتے رہے ہیں، جدائی کا غم برداشت نہیں ہو پایا، روتے رہے ہیں، اور وہ رونے سے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، اور وہ ایک قمیض کے آ کے ٹچ ہونے سے لمس سے ہی وہ بنائی واپسی آ گئی. اس کو سائنٹسٹ اس طریقے سے بھی کہتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ غم کے اندر ہو نا، کسی چیز کی وجہ سے غم میں ہو، جب وہ چیز اس کو مل جاتی ہے نا تو اس کی خوشی سے اس کی آدھی بیماری ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کا ایک اور بھی طریقہ کار یہ ہے، جو لوگ بیمار ہوتے ہیں نا ان کو بیماروں والے ماحول کے اندر نہ رکھیں، ان کو خوشگوار ماحول میں رکھیں، اچھی لائٹنگ وہاں پہ کر کے رکھیں، وہاں پر اچھی خوشبودار چیزیں رکھیں، صاف ستھرا لباس رکھیں، صاف ستھرا ماحول رکھیں، ان کے ساتھ ہنسے کھیلیں، باتیں کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کھیل کے باتیں کریں، ہنس کے باتیں کریں. ان کے ساتھ جب مرنے والی باتیں کریں گے، ان کے ساتھ جب غموں والی باتیں کریں گے، بیماریوں والی باتیں کریں گے. ہمارے یہی ہوتا ہے نا، ایک بندہ بیمار آگے پڑا ہوا ہے تو دوسرا ساتھ میں محلے دار آتا رہا ہے، کہتا ہے کہ ہائے افسوس، وہ ہمارے محلے میں نا اس طرح ایک ہوا تھا، بندہ بیمار ہوا تھا تو بیچارہ وہ کل ہی مر گیا. اب جیسی جو بیمار بندہ بیٹھا سن رہا ہے، وہ جیسی سنے گا انہوں نے کہنا کہ بھائی میں بھی گیا، میرے بھی دن پورے ہو گئے. اب یہ معاملہ ہے کہ بیماروں سے بیماروں والی باتیں کریں گے، مزید بیمار ہوتے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ہاسپٹل کے اندر پرماننٹلی ایڈمٹ ہو جاتے ہیں نا وہ بہت دیر سے جا کے ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کو گھر لے کے آ جاتے ہیں اور ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، ان سے اچھے طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، خوشگوار ماحول رکھتے ہیں، تو وہ بیمار جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو محبت کے اندر یاد رکھیں کہ لمس بڑی ضروری چیز ہے. یہ ٹچ جو ہے نا، جسم کا ٹچ ہونا، محبوب کی کسی بھی ایسی چیز کا ٹچ ہونا جس کا تعلق محبوب کے ساتھ ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے محبت کے اندر. اور دیدار بھی، یہ دو چیزیں، دیدار اور لمس، یہ محبت کے اندر بہت ضروری چیزیں ہیں. انسان کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، بار بار دیدار ہوتا ہے اور لمس ہوتا ہے، جو کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی محبت ہے، دنیا کا کوئی بھی عشق ہے، اس کے اندر لمس اور دیدار بڑی ضروری چیز ہے. یعقوب علیہ السلام کو یوسف کا دیدار کئی سال نہیں ہوا تو آنکھوں سے بنائی چلی گئی، اور اب جو ہے وہ لمس ایک مرتبہ ہوا ہے تو بنائی واپسی آ گئی ہے. یہ اتنی ضروری چیز ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوتا ہوں، ذرا تصور کریں کہ ہم لوگ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے طواف کرتے ہیں، میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اتنی دور رہ کے اوپر بلڈنگز کے اندر جو ہے نا طواف نہ کریں، اوپرلے فلورز پہ طواف نہ کریں، یا دور جا کے طواف نہ کریں. کوشش کریں خانہ کعبہ کے بالکل پاس جا کے طواف کریں.
اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے جب پاس طواف کریں تو نیت یہ ہو کہ یار میں جس جگہ قدم رکھ رہا ہوں یہاں پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تھے۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کا موقع ملے تو بوسہ اس نیت سے لیں کہ میں جہاں پہ بوسہ لے رہا ہوں یہ یہاں پر میرے رسول کے ہونٹ لگے تھے جہاں پر میرے ہونٹ لگ رہے ہیں۔ وہ تصور کریں، وہ ممبر کو دیکھیں جو ممبر آج بھی موجود ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ابوبکر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، عمر، عثمان، علی خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ ممبر آج بھی موجود ہے۔ اس کو اس نیت سے دیکھیں، یہ تصور کریں کہ یار وہ رسول جس کے کہنے کے اوپر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ رسول جس کے کہنے پہ ہم دنیا میں صبر کر رہے ہیں، تکالیف پہ صبر کر رہے ہیں، لوگوں کو جواب نہیں دیتے، آگے سے برداشت کرتے جا رہے ہیں، اس رسول کے قدم جہاں پہ لگے ہیں وہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی لمس کی ایک نشانی، ایک دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں گا اور کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ لوگ جو سے امتی جو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ساتھ ہونٹ لگا کے پانی پیئیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا۔ تو اسی طریقے سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے وہ آئیں گے اور وہاں پر جو پیالے پڑے ہوں گے ان کے ساتھ وہ پانی پیئیں گے، اور کچھ ہوں گے ان کو وہاں سے دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ محبت کے اندر یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ اور پھر جب جیسے ہی جا کے وہ چہرے کے اوپر وہ کپڑا لگایا، قمیض لگائی، بینائی، واپسی آئی تو فوراً سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہ کیا بات ہے یہاں پر وہی بات ہے جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے گم ہونے کی خبر کے اوپر کہا تھا کہ تم لوگوں کے اعمال کو شیطان نے تمہارے لیے مزین کر کے دکھا دیے، تمہارے نفس تمہارے لیے جو ہے نا مزین ہو گیا، بالکل نفس نے برابر کر دیا، تمہارا عمل بالکل کلیئر تمہارے سامنے رکھا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، تو میں صبر کروں گا، صبر جمیل کروں گا۔ پھر بنیامین اور اس کے بڑے بھائی ان دونوں کے وہیں پر رہ جانے کی، جو یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کے اندر رہ جانے کے اوپر بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے جو عمل کیا ہے اس کو تمہارے نفس نے تمہیں صحیح کر کے دکھایا ہے اور میں اس پہ بھی صبر کرتا ہوں۔ یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کا معلوم تھا، اللہ کی طرف سے وہی تھا نا، معلوم تھا کہ یوسف مرے نہیں ہیں، یوسف قتل نہیں ہوئے، یوسف کو بھیڑیا نہیں کھا کے گیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور وہ ہو کے رہتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کی خواب کی تعبیر نہ ہو، نبی فوت ہو جائے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو کہا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ آگے فرمایا قالون نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، بخشش مانگیے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ اب سارے بچوں نے جیسی یعقوب علیہ السلام نے بات کی کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا اس میں ایک اور بھی بات ہے، یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر جہاں پہ تذکرہ آتا ہے آدم کی تخلیق کا اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قالوا اتجعل فیہا من یفسق الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والوں، انسان بنانے والوں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تو زمین میں ایسی مخلوق بنائے گا جو کہ زمین میں فساد کرے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی، خون بہائے گی، ایک دوسرے کا قتل و غارت کرے گی، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، وہ علم کسی کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ یہاں پر وہی ہے، یہ علم یعقوب علیہ السلام کا یا کسی نبی کا ذاتی نہیں ہوتا۔ وہی بات جو میں نے پہلے کی، غیب کا علم جو نبی کے پاس ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہی ہوتی ہے۔ وہی بات آگے چلیں، انہوں نے کہا کہ اب یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی بات کی تو اب بیٹے سارے شرمندہ ہوئے کہ یار ہم غلطی پہ تھے، سارے شرمندگی کے طور پہ کہنے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش تو مانگ دیجیے، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو نبی ہیں، اللہ سے بخشش مانگ دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، ہم نے خطا کی تھی، ہم نے غلطی کی تھی۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو کہ غلطی کر کے واپسی پلٹ آئے، لیکن وہ لوگ جو غلطی کر کے اس پہ اکڑ جاتے ہیں وہ لوگ شیطان کی صفت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے وہ تذکرہ کیا شیطان اور انسان کا، رحمان کا، شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا، کہ جب شیطان کو سجدہ کرنے کو حکم دیا تو اس نے ابلیس کو سجدہ کرنے کو حکم دیا، اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اپنی بات کے اوپر ڈٹ گیا، گناہ کے اوپر ڈٹ گیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ جو بات ہے کہ گناہ کے اوپر ڈٹ گیا، یہ وہی چیز ہے کہ تکبر ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اللہ کے رسول تکبر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بطر الحق وغمت الناس، حق کو جھٹلا دینا، حق بات سامنے آ جائے اس کو نہیں میں نہیں مانتا، وغمت الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا کہ یار یہ تو اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، میرے پاس سارا علم ہے، یہ کیا اس کی اوقات ہی نہیں ہے، میرا بڑا مقام ہے، تم دو ٹکے کے انسان، اس طریقے کے ہم جو الفاظ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں تکبر ہے۔ عاجز رکھے، اللہ نے جتنا بھی علم دیا اللہ کا عطا کرتا ہے، وہ اللہ لے بھی سکتا ہے، اللہ نے جتنا بھی مال دیا اللہ کا عطا کرتا ہے، اللہ لے بھی سکتا ہے، جتنے گبرو جوان بیٹے دیے ہیں وہ سارے بھائی دیے ہیں وہ سارے اللہ کے عطا کرتا ہے، اللہ واپسی بھی لے سکتا ہے، اترانا نہیں کسی بات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے اور انسانیت کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرنی ہے۔ آگے فرمایا قال کہا سوفا، ضرور استغفر میں بخشش مانگوں گا لکم تمہارے لیے ربی اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ وہی ہے بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں ضرور بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے یہ تذکرہ کیوں کیا؟ اس کی ایک ریزن تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے دیکھا کہ کیا یوسف نے ان کو معاف کیا کہ نہیں کیا، حقوق العباد کے اندر معافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اگر تو حقوق العباد میں معافی ہو گئی ہے پھر حقوق اللہ کے اندر معافی ہوگی۔ گناہ کیا تھا نا، ظلم کیا تھا نا، پہلے ظلم کی معافی اس بندے سے مانگی جائے گی جو مظلوم تھا، جس پہ ظلم کیا تھا، پھر اس کے بعد چونکہ یہ ظلم گناہ تھا، اب گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے تو اللہ سے معافی بعد میں مانگیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب وہ گناہ جو کہ جن کا تعلق انسانیت کے ساتھ تھا، جس کے اندر ڈسٹرب انسانیت ہوئی، جس کے متاثر انسانیت ہوئی، انسانیت کو تکلیف پہنچی، پہلے ان انسانوں سے معافی مانگی جائے گی، وہ معاف کریں گے، دین اللہ سے معافی مانگی جائے گی۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ایک بندے کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ساری زندگی اور معافی مانگنے کا موقع نہیں ملا اور وہ بندہ مر گیا جو مظلوم تھا، اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اس بات پہ بخشش مانگے کہ یا اللہ، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں ضرور اس سے بھی معافی مانگتا ہے، چونکہ اب وہ زندہ نہیں اس لیے معافی نہیں مانگ سکتا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر وہ زندہ ہو تو حتی المقدور کوشش یہ کریں کہ اس سے جا کے معافی مانگے، وہ معاف کر دے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر معاف نہیں بھی کرتا پھر اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں کہ یا اللہ میں گیا ہوں، میں سچے دل سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے اس سے معافی مانگی، اس نے مجھے معاف نہیں کیا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے پہ رحم کر دے، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو امید ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ غلطی چاہے جتنی مرضی بڑی کر لے کوئی شخص، اپنا ظرف بڑا کیجیے اور معاف کر دیجیے۔ معاف کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا، معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی مقام بلند دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بلند مقام دے گا۔ دنیا کے اندر بھی لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ سرخرو کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دے کے سرخرو کرے گا، اور وہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑ کے لوگوں کو دکھائیں گے، لوگوں دیکھو یہ وہ اعمال نامہ جو آج ہمیں ملا ہے، آج ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے پھر رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اسی طریقے سے اکٹھا رکھے جس طریقے سے ہم یہ کلاس لے رہے ہیں۔ علما پھر جب وہ داخل ہوئے علی یوسف، یوسف پر، یوسف کے پاس، آوا اس نے ٹھکانہ دیا الہی اپنی طرف، آبا وہی اپنے والدین کو، وقال رکا ادخلوا داخل ہو جاؤ مصر، مصر میں، انشاء اگر چاہا اللہ، اللہ نے، آمنین امن والے ہو کر۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آ رہی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے پورے درباری سارے کے سارے مصر کے دروازے پہ پہنچ گئے، یعنی مصر شہر سے باہر نکل کر دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، شہر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، شہر سے باہر جا کے استقبال کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ عزیز کے یعنی بادشاہ کے جو گھر والے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ یہ پروٹوکول دینا تھا اپنے ماں باپ کو اور اپنے بھائیوں کو۔ سارے یوسف سمیت پورے درباری سارے کے سارے شہر کے باہر پہنچے استقبال کے لیے، اور جا کے یوسف علیہ السلام نے ویلکم کیا، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی یعنی یوسف علیہ السلام کی والدہ اور والد دونوں کو استقبال کیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں،
آپ کا ٹھکانہ جو ہے نا مصر کے اندر ہوگا، یعنی آپ جو ہے نا میرے ساتھ جائیں گے۔ اور باقی بھائیوں سے کہا کہ ادخلوا علی یوسف، باقی بھائیوں سے کہا وقال ادخلوا مصر، کہ مصر کے اندر تم لوگ داخل ہو جائے، تم لوگ عام خیموں کے اندر چلے جاؤ۔ اپنے ماں باپ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، اپنے ساتھ جا کے ٹھکانہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو پروٹوکول دیا کرے۔ بہن بھائیوں کو ساتھ بھی پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا مقام کے اندر بلند پروٹوکول دیا کرے، تاکہ فیلنگ آئے کہ یہ ماں باپ ہیں اور یہ بہن بھائی ہیں، فرق ایک واضح ہونا چاہیے۔ ورفع، اور اوپر بٹھایا ابویہ اپنے والدین کو علی العرش۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر بٹھایا، اور باقی ساروں کو جو سا ہے وہ زمین کے اوپر بٹھا دیا یا کرسیوں کے اوپر بٹھا دیا، اور وہ تخت اس طریقے سے تھا کہ سٹیج تھا، ایک جو بادشاہ کا سٹیج ہوتا ہے وہاں پر بٹھایا۔ اور جیسے یوسف علیہ السلام دربار کے اندر داخل ہوئے، تمام لوگ سجدے کے اندر گر گئے۔ اب یہ جو خروا، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا نا کہ وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب گر پڑے اس کے لیے سجدے کرتے ہوئے۔ یہ سجدہ جھکنا نہیں تھا، یہ پراپر سجدہ تھا، لیکن پراپر سجدہ یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، تعظیم کے طور پہ عزت و تکریم دینے کے لیے سجدہ کیا گیا۔ اور یہ سجدہ پہلی امتوں کے اندر جائز تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جائز تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر یہ سجدہ حرام ہو گیا۔ بات اس میں ایک سمجھنے والی یہ ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو انہوں نے سجدہ کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں شام گیا تو میں نے جا کے دیکھا وہاں کے بادشاہوں کو، وہاں کے جو بڑے بڑے سردار ان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو میں اس لیے آپ کو سجدہ کر رہا ہوں کہ اصل حقدار تو آپ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اگر سجدہ کرنا میری امت کے اندر جائز ہوتا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم لوگ اکثریت عوام ہمارے میں سے درباروں پہ جاتی ہے اور جا کے سجدے کرتی ہے۔ وہ چاہے تعظیمی سجدہ کرے چاہے پراپر سجدہ کرے، سجدہ کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ کیا گیا تھا، وہ عبادت کی غرض سے نہیں کیا گیا تھا، وہ جھکنے کے لیے، تعظیم کے لیے کیا گیا تھا۔ اب تعظیم کے لیے سجدہ بے شک رکوع والا کریں، بے شک پراپر سجدہ کریں، سجدہ سجدہ ہے، جھکیں آپ، جو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے کرنا بھی شرک ہے۔ ایون کہ وہ تمام قسم کے اعمال، تمام قسم کی حرکات جو ہم نماز کی حالت میں کرتے ہیں، وہ کسی انسان کے لیے کرنا، کسی اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے کرنا، یہ حرام ہے۔ جس طرح ایک چیز ہم لوگ قیام کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس طریقے سے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کھڑے ہونا بھی شرک ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کی حالت میں جس طریقے سے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع کرنا بھی شرک ہے۔ اور وہ قیام جو رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں، سمیع اللہ کرتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے ہاتھ سیدھے کر کے بالکل قبلہ رخ ہو کے پاؤں سیدھا کر جسم سیدھا کر کے تعظیم کے لیے آنکھیں جھکا کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے کرنا شرک ہے۔ کوئی چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے، جو بات حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی کریں گے شرک ہو جائے گا۔ اور شرک جس بندے نے شرک کر لیا، اس کے پچھلے تمام قسم کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، 7 یا 6 انبیاء کا تذکرہ کرے، کہا کہ اگر تم لوگ بھی شرک کرتے، اللہ کی قسم تمہارے بھی گناہ سے تمہاری بھی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور توحید کے اوپر قائم رکھے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس سب پہ پہلے مجھے عمل کرنے کی اور پھر بعد میں آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔